بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، خاندان قریش کی چھوٹی بڑی شاخیں تھیں، لیکن بنو ہاشم اور بنو امیہ ان سب میں سے دنیاوی عظمت و وجاہت کے لحاظ سے بہت ممتاز تھے۔ بنو ہاشم بہت سخی اور بامروت انسان تھے، اور پورے عرب میں ان کی سخاوت زبان زد عام سی۔ قریش کے دوسرے ممتاز بزرگ امیہ بن عبد شمس تھے، جن کا خاندان بنو امیہ کہلاتا ہے۔ ان کے سپرد قریش کی سپہ سالاری کا عہدہ تھا، اگرچہ ابتدا میں قریش کی سپہ سالاری بنو مخزوم میں تھی، لیکن عبد شمس کے زمانے میں یہ عہدہ اور منصب بنو امیہ کو منتقل ہو گیا۔ سپہ سالاری کے فرائض عبد شمس کے پوتے حضرت ابو سفیان کے والد حرب بن امیہ نے سر انجام دیے۔ حرب بن امیہ کے انتقال کے بعد ابو سفیان اس منصب پر فائد ہوئے، اور اپنے مسلمان ہونے تک قریش کی سپہ سالاری انہی کے ہاتھوں رہی۔ اہل اسلام اور اہل کفر کے درمیان پہلا معرکہ غزوہ بدر ہوا، اور اس دوران حضرت ابو سفیان قریش کے قافلے کے ساتھ شام گئے ہوئے تھے۔ اس وجہ سے سپہ سالاری کے فرائض ابو سفیان کے سسر عتبہ بن ربیعہ نے سر انجام دیے۔ اس کے بعد اسلام لانے تک جتنے بھی معرکے ہوئے، ان سب میں قریش کی فوجی قیادت حضرت ابو سفیان کے ہاتھ میں رہی۔ بنو امیہ نہ صرف قریش کے قائد اور سپہ سالار تھے، بلکہ دوسرے خاندانوں کی طرح صاحب مال اور تجارت پیشہ بھی تھے۔ بنو امیہ چونکہ قریش کی قیادت عظمیٰ کے عہدے پر فائز تھے، لہذا انہوں نے اس عہدے کے عظیم فرائض کا احساس کرتے ہوئے اہل اسلام کا آخری دم تک مقابلہ کیا، اور یہ کسی خاندانی دشمنی کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور جماعت سے بھی اگر ان کا مقابلہ ہوتا تو اس کے ساتھ بھی بنو امیہ یہی سرگرمی دکھاتے۔ بنو امیہ کی بنو ہاشم کے ساتھ خاندانی دشمنی بتانا جہالت اور بنو امیہ کے اصلی حالات سے ناآشنائی کی دلیل ہے۔ تاریخ اسلام کے اوراق کا مطالعہ کرنے سے بنو امیہ کے ایسے افراد بکثرت ملیں گے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ ہجرت حبشہ میں زیادہ لوگ بنو امیہ ہی سے تعلق رکھتے تھے، اور بنو ہاشم میں تو صرف سیدنا جعفر بن طیار تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان نے تو سخاوت کی حد کر دی، اسلام کے لیے اتنا زیادہ مال نچھاور کیا جس کی مثال ملنا مشکل ہے، وہ بھی خاندان بنو امیہ سے تھے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ کے والد اور والدہ جب اسلام لائے تو اسلام کی خوب خدمت کی۔ ابو سفیان نے تو اپنی دونوں آنکھیں معرکہ حنین اور معرکہ یرموک میں قربان ہو گئی۔ بنو امیہ کی اعلیٰ صلاحیتوں کے پیش نظر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعلیٰ مناصب اور ذمہ دارانہ عہدوں پر متمکن فرمایا۔ اسی طرح خلفائے راشدین نے بھی انہیں اعلیٰ عہدے دیے۔ فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ کا گورنر ابو سفیان کے چچا کے پوتے عتاب بن اسید کو مقرر فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔